السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ ایسا واقعہ شیئر کروں گا جس میں ایک شخص نے دوسرے کے لیے پلان بنایا، بہانہ بنایا، مگر وہ بہانہ جو تھا وہ الٹ ہو گیا اور وہ شخص خود موت کے منہ میں جا کر گرا، اور اس کے لیے یہ بہانہ، یہ پلان موت کا سبب بنا۔ ابن جوزی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک فوجی چھٹی پر نکلا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ گھوڑے پہ سفر کر رہا تھا، پرانا واقعہ ہے۔ سردیوں کی راتیں تھی، برف باری ہو رہی تھی، سخت سردی تھی۔ تو جب یہ نکلا تو راستے میں اس پر شام ہو گئی، رات کا اندھیرا چھانے لگا، ویران راستے تھے، برف بھی گر رہی تھی اوپر سے۔ تو اس کو راستے میں ایک قلعہ سا نظر آیا، 2 منزلہ، اور اس کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا جو راہب بنا ہوا تھا، یعنی عیسائیوں کا جو امام ہوتا ہے، ان کا جو بڑا پیشوا ہوتا ہے۔ تو اس نے اس کو دعوت دی، کہا آ جاؤ، رات میرے ساتھ گزار دو، ویسے برف باری ہو رہی ہے، کل صبح اپنے سفر پر نکل جانا۔ اس فوجی نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ رات گزارنے کے لیے اس کے ساتھ اس کے قیام گاہ چلا گیا۔ اس راہب نے اس کی بہت خدمت کی، کھانا کھلایا، اس کو آگ جلائی وہاں پہ اور اس کو گرمائش پہنچائی۔ رات کو اس فوجی نے کہا، میں نے اس راہب سے پوچھا کہ بیت الخلاء کہاں ہے، اگر رات کو ضرورت پیش آ جائے پیشاب کی، قضاء حاجت کی، تو میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے اشارہ کیا ایک دروازے کی طرف کہ یہ دروازہ جو سامنے لگا ہے یہی بیت الخلاء ہے۔ یہ فوجی کہتے ہیں میں رات کو پیشاب کے لیے جب اٹھا، وہ سخت سردی تھی، میں جب بیت الخلاء میں داخل ہوا تو اس نے کیا کیا تھا، ایک بوریا لٹکایا تھا بہت بڑا۔ جب میرے دونوں پاؤں اس بوریا پر آ گئے تو میں نیچے زمین پر آ لگا، 2 منزل اونچائی سے میں نیچے زمین پر لگا، میں بہت چیخا اور برف سے بچنے کے لیے میں وہاں سے بھاگا، اور یہ محراب سا بنا ہوا تھا اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ 2-3 منٹ نہیں ہوئے تھے کہ اتنا بڑا پتھر اوپر سے آیا اور جہاں میں گرا تھا وہاں لگا۔ اگر یہ پتھر میرے اوپر لگتا تو میرے بچنا مشکل تھا۔ میں سمجھ گیا یہ جو ہے یہ بہت بڑا فراڈی ہے، اور اس نے یہی پلان بنایا ہے مجھے مارنے کے لیے، اور اس کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو مہمان بناتا ہے، رات کو پھر اسی طرح بیت الخلاء میں جو کوئی جاتا ہے تو اس کو مار دیتا ہے، نیچے وہ گر جاتا ہے، اوپر سے پتھر پہن دیتا ہے، یہی کام ہے اس کا۔ خیر میں نے رات باہر گزاری اور جسم کو گرمائش پہنچانے کے لیے 15-20 کلو کا بڑا پتھر اٹھایا اور اپنے جسم پر رکھا، کندھے پر، ادھر سے ادھر بھاگا، ادھر سے ادھر، تاکہ جسم کو گرمائش پہنچے۔ وہ رات گزر گئی۔ صبح یہ بندہ جب باہر نکلا، میں چپکے سے اس کے کمرے کی طرف گیا، یہ مجھے تلاش کرنے نیچے آیا، میں دوسری طرف سے اس کے کمرے کے اندر گھس گیا اور دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میرے پاس ایک خنجر تھا جو میں نے کمر پر باندھا ہوا تھا، وہ میں نے نکالا اور ہاتھ میں تیار پکڑا۔ تو اس راہب نے جب مجھے باہر تلاش کیا، میں تو اندر ہی تھا، تو یہ اندر جیسے آیا دروازہ بند کرنے لگا، میں نے فوراً اس کو بالوں سے پکڑا، اس کو ذبح کر ڈالا، اور پھر اپنے سامان سے وہ گیلے کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے تھے وہ نکال لیا، اپنے سامان سے سوکھے کپڑے نکال کر پہن لیا، اور جو اس نے آگ رات کو لگائی تھی تو وہ بجھنے ہی والی تھی، وہ کوئلے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے آگ دوبارہ لگائی اور آگ کے قریب چادر اڑ کر سو گیا۔ پوری رات جاگ کر گزاری تھی، تو عصر کو میرے آنکھیں کھل گئی۔ عصر کے بعد میں نے وہاں دیکھ کر کھانے وانے جو پڑے ہوئے تھے کھانا وغیرہ کھایا، جسم کو سکون ملا، اور پھر میں نے کمروں کی تلاشی شروع کی، تو ان میں اتنے قیمتی سامان، لوگوں کے کجاوے، گھوڑے، جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ اکیلا جس کو دیکھتا تھا یہی کام کرتا تھا اس کے ساتھ، تو وہ سب سامان جو ہے میں نے ایک کمرے میں جمع کیا، اور پھر 3-4 دن وہاں رہا، قریب میں ایک جگہ کرایہ پر لیے، سامان سب وہاں منتقل کیا، اور پھر ایک قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں جب آیا تو میرے ساتھ 10,000 درہم سے زیادہ صرف
مال و دولت تھا، اس کے علاوہ اور سامان تھا، پھر میں نے اس زمین میں دفن کر دیا اس کو، اور کسی کو میری خبر نہیں ہوئی۔ تو اب یہ دیکھو، اس شخص نے فوجی کے لیے پلین بنایا اور اس کو مارنا چاہا، مگر وہ پلین الٹ گیا اور خود مارا گیا۔ دنیا کی لالچ میں وہ خود راہب بن کر لوگوں کو لوٹ رہا تھا، وہ خود دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو ہمیں بھی دوسروں کے خلاف اس طرح پلانیں، سازشیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم دوسروں کے خلاف پلان کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، تو وہی پلان کبھی کبھی الٹ بھی سکتا ہے۔ جو گڑھا ہم دوسروں کے لیے کھود رہے ہیں، اسی گڑھے کے اندر خود بھی گر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر ایک کے لیے دل صاف رکھنا چاہیے، ہر ایک کو محبت دینی چاہیے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہی کام اپناؤ، دوسروں کے لیے کوئی مت گڑھے مت کھودو۔ السلام علیکم۔